آخری بات سن لیجیے، آخری بات، اس میں آپ نے سنا نا کہ قیامت کے دن جو حاملہ والی عورتیں ہوں گی ان کا حمل کیا ہو جائے گا؟ حمل گر جائے گا۔ حمل کے طور پر مفتی احمد یار خان صاحب نئی بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری معلومات لکھی ہے، معلومات کے حساب سے یاد رکھیے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے نا، وہ بچے کی صورت حال کیا ہوتی ہے؟ سائنس کی تو اپنے اپنے نظریے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے قرآن و حدیث اور تفسیر بھی یاد رہنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ آج کل سائنس کا دور ہے، ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہر گھر کا بچہ اسکول میں، تو سائنسی نظریات بھی سب کے سامنے ہے۔ سب کے سامنے کیا ہے؟ سائنسی نظریات۔ ہمیں سائنسی نظریات کے ساتھ ساتھ اپنا اسلامی نظریہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے اسلامی نظریہ یاد رکھا تب تو ٹھیک ہے، اگر اسلامی نظریہ یاد نہیں رہا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، ایمان کا معاملہ بھی خطرے پہ پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے شروعاتی طور پر وہ کیسا ہوتا ہے دیکھیے قرآن کے حوالے سے۔ پہلے وہ نطفہ رہتا ہے، ماں کے پیٹ میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ بولیے نا، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کے مقابلے میں سائنسی کوئی نظریہ آپ اس کو بالکل قبول نہ کریے گا۔ ماں کے پیٹ میں پہلے کیا ہوتا ہے؟ نطفہ۔ نطفہ مطلب پانی کا ایک قطرہ، پانی کا ایک قطرہ، سب سے پہلے پانی کا قطرہ، پھر علقہ، پانی کے قطرے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ علقہ۔ علقہ کس کو کہتے ہیں؟ خون کا ایک لوتھرا، خون کا ایک قطرہ، پانی سے پھر خون بنتا ہے، پانی سے خون بنا، پھر خون بننے کے بعد پھر وہ مضغہ بنتا ہے۔ مضغہ کس کو بولتے ہیں؟ گوشت کا لوتھرا۔ پانی، خون، پھر گوشت کا لوتھرا۔ جب وہ گوشت کا لوتھرا بنتا ہے، گوشت کے لوتھرے کے بعد جب چوتھی منزل ہوتی ہے اس میں وہ گوشت کے لوتھرے کو ہڈی بنا دیا جاتا ہے۔ گوشت کے لوتھرے کو کیا بناتے ہیں؟ ہڈی۔ پھر اس ہڈی پر پانچویں مرحلے میں اللہ تبارک تعالیٰ گوشت چڑھا کر کے چوتھے یا چھٹے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس میں جان عطا فرماتا ہے۔ چوتھے یا چھٹے مہینے میں اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ جان۔ 4 یا 6 ماہ بعد پہلی حالت کا حمل جو نطفے والا حمل ہے نا، معمولی اچھل کود سے بھی گر جاتا ہے۔ دوسری حالت کا حمل اچھے کودنے سے نہیں گرتا، ہاں گرم تاثیر کی دوائیاں کھانے سے گر جاتا ہے۔ تیسری حالت کا حمل دوائیوں، گولیوں، گرم خوراکوں سے بھی نہیں گرتا، ہاں 18 کی بیماری یا پرچھاوی اور جادو وغیرہ کے عملیات اور تعویذات سے بھی گر جاتا ہے۔ یہ جنات کی شرارت سے ہوتی ہے، یعنی حمل جو ہوتا ہے نا جنات کی شرارت سے بھی گر جاتا ہے۔ اس لیے شاید وہ جو پرانی عورتیں بولتی ہے، گھروں کی عورتیں بولتی ہے حمل کے دوران عورتوں کو باہر نہ نکالا جائے، تو یہ اس کی بنیاد ہے، یعنی حمل کو جنات کے اثر سے بھی حمل گر جاتا ہے۔ اور جنات تو گھومتے ہی رہتے ہیں، وہ گھومتے ہی رہتے ہیں، اور ان کا کام ہی انسان کو پریشان کرنا، تو یہ حمل کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ چوتھی حالت کا حمل بیماری اور جادو سے بھی نہیں گرتا، ہاں البتہ کسی دہشت ناک خبر یا انتہائی غم پڑنے سے گر جاتا ہے۔ جب عورت حمل سے رہے نا تو کوئی خوف کی خبر بھی ان کو جلدی نہیں سنانا چاہیے، غم کی خبر بھی جلدی نہیں سنانا چاہیے۔ مگر 5ویں اور 6ٹھی حالت کا جو حمل ہوتا ہے، ہڈی اور گوشت چڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے حمل کا، اس کیفیت سے بھی نہیں گرتا۔ اگر نکالنا پڑے بھی تو بہت دشواری یا چھوٹے بڑے آپریشن سے نکالا جا سکتا ہے۔ ان 6 حالتوں میں سے کسی بھی حالت کا حمل ہو تو والدہ کو حملہ کہا جاتا ہے، مگر جب 5ویں یا 6ٹھی حالت کا حمل ہو جائے تو والدہ کو ذات حمل عربی میں کہا جاتا ہے۔ اس وقت بچہ سخت اور بچہ دانی بھر کر رحم یعنی بچہ دانی مضبوط ہو جاتا ہے۔ بچہ دانی کا منہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے حمل گرنے کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا، لیکن قیامت کے اس زلزلے کی شدت، حمل اگرچہ مضبوط کیا نہ ہو جائے لیکن جب قیامت کے زلزلے کی شدت ہوگی نا تو کتاب دیکھیے اس شدت کی وجہ سے اتنی سختی ہوگی کہ حمل والیاں اپنے اس مضبوط حالت پر پہنچنے کے بعد بھی اپنے حمل کو نہ روک سکیں گے، اور سخت شدہ رحم بھی لرزہ بر اندامی ہو کر کے کاپ کر کے سارے حمل والیوں کے حمل بھی قیامت کی شدت سے گر جائے۔ کیا قیامت؟ آپ جو بھی قیامت کے بارے میں سنے ہیں نا، اس کو کبھی تنہائی پہ بیٹھ کر کے یاد کریں، اس کو غور و فکر میں لائیں کہ قیامت کیا ہوگی، وہ قیامت کے دن کو سوچیں اور سوچیں کہ قیامت میں ہمارا کچھ اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔